اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اور یہ لبرل لوگوں کی جو ظاہری چمک دھمک ہے نا, ایٹیٹیوڈ اور اخلاق اور یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ حقیقت اندر سے کھوکھلے ہیں, یہ اخلاق نہیں ہے, یہ ڈپریشن میں کہ ابھی دیکھو نا, وہ میں نے ابھی بیان کیا تھا کچھ دن پہلے کہ جو اداکارہ ہیں, فنکارہ ہیں ٹائپ کی عورتیں ہیں, وہ جا کے لوگوں کی پرائیویسی میں گھستی ہیں اور پھر وہ ان کے گناہ کو کیمرہ بند کر کے پوری دنیا میں ان کو بدنام کر دیتی ہیں. تو یہ ان کے چترول لگنے چاہیے. یہ کہا تھا نا میں نے کہ ان کے تو بعد میں لگے, ان کے پہلے لگے. تو اس سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سیاستدانوں کی حمایت کر رہا ہوں کہ وہ تو بیچارے معصوم ہیں, ان بیچاروں کو ہائے ہائے بیچاروں کے ساتھ بہت غلط ہوا. فاحشہ عورتیں جا کے ان کے ساتھ سیلفیاں لے کے اور ان کے ساتھ غلط حرکتیں کر کے ان کو بدنام کر دیا, تو ان فاحشہ عورتوں کو چترول لگنے چاہیے. تو وہ تو معصوم ہے, تو میں ان کو معصوم نہیں کہہ رہا سمجھ رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو تو چترول لگنے چاہیے, لیکن ان کے بھی اس کے پہلے لگنے چاہیے جو لوگوں کو گناہوں پر اکساتی ہیں اور پھر ان کے رازوں کو بھی فاش کرتی ہیں. باقی ان کے تو اور اس لحاظ سے لگنے چاہیے کہ وہ ایک اسلامی ریاست کے حکمران ہیں, اور دیکھو کیسے ٹھرکی, اللہ بچائے سب کو اس ٹھرک سے. یہ ان کے بے سکون ہونے کی علامت ہے, اسی سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اگر یہ سکون کی زندگی میں ہوتے, خدا کی قسم ایسے ٹھرکی نہیں ہوتے. یہ تباہ کر چکے ہیں اپنی جوانیوں کو, اپنی زندگیوں کو. نہ ان کے گھروں کا کوئی نظام نہیں ہے. خاندانی آدمی سکون میں ہوتا ہے جس کے بیوی ہوں, بچے ہوں, ماں باپ ہوں, دادی دادا نانا نانی, ایک فیملی ہوتی ہے. یہ جو اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ان میں سے بہت, میں سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی عیاشی میں گزری ہے. یہ اپنی زندگیوں کا سکون برباد کر چکے ہیں. ان کو اس قسم کی ٹھڑک چاہیے, سمجھ رہے ہو. کتنی دیر کی عیاشی ہوتی ہے کسی طوائف کے ساتھ, تھوڑی دیر کی نا, لیکن یہ عیاشی اس بات کا اشارہ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ آدمی سکون میں نہیں ہے. اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کیا, اپنی عزت کا بھی خیال. یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے. ان کی اولادیں کیا ان کے باپ کی, اپنے باپ کی عزت کرتی ہوں گی؟ بولو نا بھائی. باپ تو مقدس ہوتا ہے. انسان اپنے باپ کی پیشانی کی طرف دیکھتا ہے, حدیث میں آتا ہے ایک حج کا ثواب ملتا ہے. ان کی اولادیں جب اپنے باپ کو دیکھتی ہوں گی, ان کے دل میں کوئی تقدس آتا ہے؟ ہمارے ابا میرے بزرگواروں کو پتا ہے ٹھرکی ہے, فلاں کے ساتھ بھی منہ کالا کیا ہوا, فلاں کے ساتھ بھی باپ نے منہ کالا کیا. یہ احترام کریں گے بڑھاپے میں اپنے باپ کا؟ بولو نا بھائی. تو یہ لبرل لوگوں کی زندگی سے متاثر ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جاؤ علماء صلحاء کے گھروں میں جاؤ, خدا کی قسم تمہیں نور برستا ہوا نظر آئے گا, سکون نظر آئے گا. باپ کا احترام, ماں کا احترام, باپ سے محبت, بہن بھائیوں کی آپس میں محبت, رشتہ داری جوڑنا, خرچ کرنا. جو ٹوٹ رہے ہیں اس کو بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہاں جو جڑ رہا ہوتا ہے اس کو بھی بھگاتے ہیں, توڑتے ہیں. میرا پیسہ نہ کھا لے, پیسہ 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 پیسہ. تو یہ ایسی درندگی پیدا ہو چکی ہے نا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ حکومت نے قانون بنایا ہے کہ 13 سال کی بچی کی شادی نہیں ہوگی, 18 سال کی ہوگی. میں نے کہا یہ جو قانون بنانے والے ہیں نا, ان کے تو کوئی غیرت ویرت ان میں ہے نہیں. ان کی بچیاں گھروں سے بھاگ جائیں. اکثر, سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, نہ کسی متعین کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. میرا ذہن بالکل خالی ہے, کوئی شخصیت میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن ان میں سے اکثریت جو اسمبلی میں پہنچتی ہے ان میں بہت سے شراب کے عادی ہوتے ہیں, بہت سے درجنوں بار زنا کر چکے ہوتے ہیں. ان کی غیرت ختم. ان کو کیا پتا کہ شادی بیاہ کیا ہوتا ہے. ان کا بس چلے تو 18 سال میں بھی پابندی لگا دیں. ان سے پوچھ کے تھوڑی ہم نے اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی, اپنے بیٹوں کی شادیاں, بچیوں کی شادیاں. یہ ہمیں سکھائیں گے کیا کر رہے ہیں ہمیں. حکومت کا قانون ہے, حکومت کو کیا پتا بھائی. یہ ان کے تو آپ اسکینڈل دیکھو نا, درجنوں لڑکیوں سے جن کے اسکینڈل بنے ہوں, وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بچی کی شادی کتنی عمر میں کرنی چاہیے ہے بھائی. وہ ہمیں سکھائیں گے کیونکہ ان کے ہاں بچی بالغ ہو جائے تو پھر اگر وہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہو تو ان کے ہاں کوئی برا نہیں ہے. اسلام اس لیے جلدی شادی کا کہتا ہے کہ بوائے فرینڈ بنانے سے پہلے اس کو شوہر دے دو, اس کی نوبت نہ آئے. کیونکہ غیرت ہے نا, جب غیرت ہی ختم ہو گئی تو پھر یہ قانون سازی کریں گے. ان کا بس چلے تو خدا کی قسم 18 سال میں بھی پابندی لگا دیں یہ کہ 25 سال سے پہلے نہ کرو. جو قانون سازی ہونی چاہیے وہ تو ہوتی نہیں. جہیز پہ پابندی لگاؤ, کیا خیال ہے؟ زبردستی کی شادی پہ پابندی لگاؤ. آپ بعض علاقوں میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کی بڑی عمر کے مردوں سے زبردستی شادی کر دیجئے, اس پہ قانون سازی ہو, سب ساتھ دیں گے.
ہمیں بتا رہے ہیں کہ کتنے سال کی عمر میں کرنی ہے اور کتنے سال کی عمر میں. انہوں نے خلا کا جو نظام بنایا ہے, جب کوئی عورت اٹھ کے چلی جائے عدالت میں, اس کو عدالت بلا وجہ خلا کی ڈگری تھما دیتی ہے. یہ قرآن کے ساتھ بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ کسی عالم کا بھی فتویٰ لوگے وہ کہے گا یہ خلاف شرع ہے. دیوبندی سے فتویٰ لو, اہل حدیث سے فتویٰ لو, شیعہ تک سے فتویٰ لے لو گے نا, بریلوی سے فتویٰ لو, شیعہ تک سے, وہ بھی کہے گا یہ عدالت کا خلا کالعدم ہے. کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے کس کو دیا؟ بولو بھائی, مرد کو. اللہ فرماتے ہیں او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, مہر رکھنے کے بعد اگر اللہ فرماتے ہیں کہ عورت معاف کر دے, یا وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے وہ مہر بڑھا دے تو بھی ٹھیک ہے. تو مرد کو, شوہر کو اللہ نے کیا کہا؟ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے, یعنی نکاح کی گرہ وہ کھول سکتا ہے, ختم وہ عدالت نہیں کر سکتی. عدالت خاص صورتوں میں کر سکتی ہے جب بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہو اور عورت گواہوں سے ثابت بھی کرے, لیکن عدالتیں اس کا خیال نہیں کرتی. ظلم ہو رہا ہو یا نہیں ہو رہا ہو, عدالت کو اس سے غرض نہیں. عدالت تو محتاج ہے, قانون تو اوپر سے بنتے ہیں نا. عدالت جج کہہ سکتا ہے بھائی مجھے کیا پتا, وہ تو اوپر سے قانون یہی پاس ہوا ہے, تو فالٹ کہاں ہے؟ اوپر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے تو بیوی چلی جائے عدالت میں خلا لے لے, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے رائٹ دے دی عدالت کو, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ بھائی جب بھی کوئی عورت عدالت میں جائے گی, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور باقی کورٹ بھی اس کے پر پابند ہیں کہ عدالت نے اس کو بہرحال خلا دینا ہے, چاہے وہ اس کا شوہر کتنا ہی اچھا ہو, کچھ بھی ثابت نہ ہو, خلا کی ڈگری ملے گی. تو یہ تو کسی مسلک میں جائز نہیں ہے بھائی, اسلام کے خلاف ہے, اگینسٹ ہے. طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے اسلام نے. لیکن یہ انہوں نے قانون کیوں پاس کیا؟ غیرت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ان کی بیویاں جا کے عدالتوں میں خلا لے لیں, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ان کے پاس درجنوں عورتیں ہیں اسکینڈل بنانے کے لیے. انہوں نے منہ کالے کرنے ہیں ان لوگوں نے, کبھی کسی سے کر رہیں گے, کبھی کسی. غیرت مند آدمی کو ڈپریشن میں جاتا ہے کہ بھائی میرا سارا خاندان تباہ ہو رہا ہے, میرے بچے برباد ہو رہے ہیں. اگر اس طرح عورتیں جا کے عدالت میں خلا لے لیں, تو عورت کی تو فطرت ہے, اس کی طبیعت میں نرمی ہے, لچک ہے, قوت فیصلہ نہیں, وہ جلباز ہوتی ہے. ذرا سا شوہر نے کوئی بات کر دی, کوئی غصے میں بول دیا, وہ جا کے فوراً خلا لے لے گی. تبھی تو اللہ نے مرد کو اختیار دیا ہے. وہ جذباتی ہوتی ہیں, گھر ٹوٹ رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, حکومت کو اس کی پرواہ نہیں ہے. تو اس میں زیادہ ان حکمرانوں سے امیدیں بھی نہ لگایا کریں, کیونکہ یہ بیچارے غیرت, اکثر, سب نہیں بھائی, میں اور کسی مخصوص شخص پہ بات نہیں کر رہا, لیکن اوور آل ایسا ہی ہے. اور یہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارا قصور ہے, کیونکہ ووٹ دے کے ہم ہی ان کو یہاں پہنچاتے ہیں. تو جب اس طرح کے قانون بنا کریں تو رویا مت کرو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے پاس لوگ خدا کی قسم رو رہے ہیں, میرا بیوی کے حقوق ادا کر رہا تھا, سب کچھ ٹھیک تھا, کسی سے عشق ہو گیا, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ عدالت سے جا کے خلا لے کے بھاگ گئی ہے. وہ بچے رول رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, ڈپریشن میں جا رہا ہے, کیا کروں میں. اور بچے بھی لے جاتی عدالت, بچے بھی ماں کو دیتی ہے. 100% غلطی عورت کی ہوگی, پھر بھی عدالت 100% سپورٹ کس کو کرے گی؟ عورت. خدا کی قسم, لا الہ الا اللہ, غلط نہیں کہہ رہا میں. جج کو پتا ہوگا کہ عورت کی غلطی ہے, یہ فاحشہ ہے, یہ بدکار ہے, شوہر وفادار ہے, بچے تباہ ہو جائیں گے, جج مجبور ہے, پھر بھی کس کا ساتھ دے گا؟ وہ عورت کا. مہر بھی ڈالے گا شوہر کے, پہلے تو مہر نہیں ہوتا تھا, اب مہر بھی ڈالے گا. صحیح ہے نا؟ جہیز بھی واپس دو, یہ بھی دو, بچے بھی دو اس کو. ارے بھائی, اس نے آشنا کے ساتھ بھاگ کے شادی کی ہے, وہ مرد فاحش مرد ہے, زانی مرد ہے, اس نے اس کا گھر تباہ کر کے اس عورت سے شادی کی ہے. آپ اس باپ کی بیٹی اس کے حوالے کیسے کر رہے ہو بھائی؟ کوئی تک بنتا ہے؟ بولو نا بھائی. بچی کی عمر 10 سال ہے, 11 سال ہے, 13 سال ہے, ایک آدمی کسی شادی شدہ عورت سے زنا کر رہا ہے. عدالتوں میں جو ہو رہا ہے نا وہ بتا رہا ہوں آپ. عورت کہتی ہے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا, عدالت جائے گی مجھے نہیں رہنا, شوہر ثابت کر دے کہ یہ بدکار ہے, یہ غلط ہے, عدالت کہے گی رہنا ہے نہیں رہنا, عورت سے پوچھے گی, عورت کہے گی نہیں رہنا, عدالت کہے گی جاؤ, کھلا کی ڈگری ہے, جہاں چاہو شادی کرو. جب شادی, تو پھر اب باپ میں غیرت ہوتی ہے, میری 12 سال کی بچی, یہ تو عورت غلط خراب ہو گئی ہے, یہ تو اسی کے پاس لے کے جا رہی ہے, اس بچی کا کیا تحفظ ہوگا؟ خدا کی قسم قیامت آ جائے گی, لڑتے لڑتے بڈھا ہو جائے گا, عدالت سے اپنے بچے نہیں چھین سکتا, نہیں ہو سکتا. یہ ہے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, جن کو آپ کہتے ہیں, اور یہ سارے کہاں سے قانون لے رہے ہیں؟ اپنے آقاؤں سے. تو
تو ان سے پوچھنے کی ضرورت نہ دوسری شادی میں ان سے پوچھو، نہ کسی بیوہ عورت سے شادی میں پوچھو، نہ 13 سال کی بچی کی شادی کرنی ہو تو ان سے قطعاً لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غیرت لیس لوگ ہیں بھائی. میں عدالت مجبور ہے، وہ تو بیٹھے ہوئے بیچارہ، اس کو اگر نہیں کرے گا وہ تو فوراً چھٹی ہو جائے گی اس کی. لیکن اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ مجبور نہیں ہیں. وہ قانون چینج کر سکتے ہیں مگر وہ کریں گے نہیں، اور ہم کروائیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہمارے دوسرے اتنے فضول قسم کے مسائل اچھالے میں ہم نے، جو اصل مسائل ہیں جن پر ہمارا کلچر تباہ ہو رہا ہے، نہ اس پہ کوئی دھرنا دینے کے لیے تیار ہے، نہ اس پہ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار ہے، نہ اس پہ کوئی آواز اٹھا. ایک دھرنا ہی دے دو یار، ایک آواز اٹھا لو کہ اس خلا کے قانون کو چینج کرو. یہ جو بچے ہر قیمت میں عورت کو دیے جاتے ہیں، اس میں کچھ عدالت کچھ تو کیس چلائے کہ کس کو ملنے چاہیے. یہ قانون چینج ہونا چاہیے. نہ کوئی اس پہ آواز اٹھانے والا نہیں ہے، نہ سیاسی جماعتیں، نہ مذہبی جماعتیں. پتہ نہیں کون سے اپنے اصول ہیں جن پر ہمارے دھرنے بھی چل رہے ہیں. سب دھرنے دیتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن ان بڑے اہم ایشوز سے جو ہماری خاندانی نظام کو تباہ کر رہے ہیں، خدا کی قسم کل علماء پریشان ہوں گے، اللہ نہ کرے ان کی بیٹیوں کے ساتھ نہ ایسا ہونا شروع ہو جائے. پریشان ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے. میں صاف بولتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا رہی، میں پوری بات نہیں کر سکتا، لیکن کل یہ پچھتائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اپنی اولادوں کے ساتھ جب ہوگا نا پتہ چلے گا یہ ہو کیا رہا ہے. پورا اسی یورپ کی طرف جا رہا ہے ہمارا معاشرہ. بھائی 2-4 موٹے قوانین ہیں، ان کو چینج ہونا چاہیے. خلا کا اختیار جب تک شوہر خلا کی ڈگری پہ سگنیچر نہیں کرتا، عورت کو خلا نہیں ہوگا. چند ایک صورتیں ہیں وہ علماء بتاتے ہیں، وہ علماء سے پوچھی جائیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ابھی. چند ایک صورتیں ایسی ہیں جن میں عدالت کو حق حاصل ہے کہ وہ نکاح ختم کر سکتی، جس میں ایک شوہر ضدی ہو، نہ رکھنے کے لیے تیار، نہ حقوق ادا کرنے کے لیے. بعض شوہر ہوتے ہیں بیوی کو چھوڑ کے غائب، نہ پیسے بھیج رہا ہے نہ طلاق دے رہا ہے. ایسی عورت عدالت میں جا سکتی ہے. بھائی میرے میاں کو بلاؤ، یا تو رکھنا چاہتا ہے تو میں رہنے کے لیے تیار ہوں، یہ تو نہ رکھنا چاہ رہا ہے نہ خرچہ دے رہا ہے. تو ایسی صورت میں ہم اس کے قائل ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے عورت ثابت کرے، عدالت فیصلہ. لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے. تو کیا کہاں سے کہاں بات چلی گئی ہے. تو میں ان حکمرانوں کی حمایت نہیں کر رہا کہ وہ جو اسکینڈل اس خاتون نے کسی خاتون نے بنا دیا اور جا کے جو ہے نا وہ بدنام کر دیا. میں تو کہہ رہا ہوں یہ بدنام کرنے والی بھی اتنی معصوم نہیں ہوتے. پہلے ان کو چترال لگنے چاہیے کہ جو جیسا بھی ہے تمہیں کس نے حق دیا جا کے تم اس کے راز کو فاش کرو. لیکن جو ہیں جو کر رہے ہیں وہ تو ساری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں اور بزبان حال بتا رہے ہیں کہ ہم سے اچھی امیدیں. بولو بھائی مت لگانا، ہم اپنی بیویوں سے وفا نہیں کرتے، قوم کے ساتھ وفا کیا. جو آدمی زنا کرتا ہے اس کا مطلب بیوی سے وفا نہیں کر رہا نا وہ. ارے بھائی کیا ہو گیا، کیسے سمجھائیں، پولیس بلائیں کیا؟ جو آدمی کسی طوائف کے ساتھ اسکینڈل بنا رہا ہے، راتیں گزار رہا ہے، اس کا مطلب وہ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار نہیں ہے. تو وہ قوم سے وفا کرے گا؟ قوم سے وفا کرنا تو اور مشکل کام ہے. تو اگلی دفعہ پھر ووٹ دے کے اسی کو پہنچاؤ گے آپ، تو دوبارہ آ جا. ٹھیک ہے نا. کوئی توبہ کر لے تو اللہ کی طرف سے معاف ہے. ماضی کے گناہوں پہ کسی کو نہیں آر دلانی چاہیے. لیکن جو توبہ نہیں کر رہا، بعض تو ایسے ہیں جو کھلے عام کہتے ہیں کہ بازار میں کھلا دودھ مل رہا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے. کھلے عام کہتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھر کی حفاظت، بولو بھائی، خود کرو. حکومت سے توقع نہ رکھو، اپنے بچوں کی تربیت خود. تو اس لیے بھائی اللہ کا واسطہ اپنے گھر کی حفاظت کرو. ٹھیک ہے نا. اسکولوں کی سلیکشن خود کیا کرو. اسکولوں کا ماحول بہت خراب ہے. یہ آنے دو، یہ والا آنے دو. اسکولوں کا ماحول، کسی خاص اسکول کی بات تو نہیں کر رہا نا میں، بہت خراب ہے. ایجوکیشن پہ توجہ ہے، نمبر اچھے آ جائیں، اچھا انسان بن جائے. یہ اسکول کا ویژن خدا کی قسم ہے ہی نہیں، کیونکہ اسکول بنانے والوں میں اکثریت کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا. جب آخرت ہی نہیں ہے تو کہیں گے اچھا انسان بنا کے کرنا کیا ہے، پیسے کماؤ، پتلی گلی سے نکلو، اور کیا ہے. وہ تو جو جنت پر ایمان رکھتا ہے وہ کہے گا ایسے اسکول کھولو کہ ایجوکیشن کے ساتھ اچھا انسان بھی بنے. فائدہ کیا ہوگا جی؟ بزنس ہوگا. اور کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ آخرت میں اللہ خوش ہوگا، جنت دے گا. تو جس کے سامنے جنت نہیں کہے گا اچھا انسان گیا تیل لینے. پیسے کو فوکس کرو یار. تو یہی ہو رہا ہے اسکولوں میں. ماں باپ اتنے پریشان ہیں نا، اپنے بچوں کی 15 20 ہزار 50 ہزار فیسیں بھر رہے ہیں، کتنی خدمت کر رہے ہیں، لیکن بچوں سے مطمئن نہیں. کہتے ہیں تمیز سے بات نہیں کرتا. ارے تم 1 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو پھر بھی وہ تمیز سے بات نہیں کرتا. غریب آدمی کا بچہ 5 روپے میں بھی تمیز سے بات کر لیتا ہے.
حقیقت ہے نا. اس نے اپنے بچے پہ 5 روپے خرچ نہیں کیے ہوتے اور وہ پھر بھی ابا کی خدمت کر لیتا ہے, تمیز سے بات کر لیتا ہے. اور تم 1 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو یونیفارم پہ الگ, سلیبس پہ الگ, اور پھر ٹیوشن الگ لگایا ہوا ہے, اتنا کچھ خرچ کر رہے ہو, اس کے باوجود تمہاری اولاد تم سے تمیز سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ تم نے جن کمبختوں کے حوالے کیا ہے نا اپنے بچوں کو, ان کے ویژن میں تمیز نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ تھوڑے سے ایٹیٹیوڈ سکھا دیتے ہیں, تھینک یو وینک یو کہنا سکھا دیتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. کیونکہ وہ جن کا کلچر کو فالو کر رہے ہیں, وہ کلچر تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ابا کو بوڑھے ہو جائیں, اف تو بہت دور کی بات ہے, ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کراؤ. یہ تو شکر کرو ابھی تک آپ کے بچے نے آپ کو اولڈ ہوم میں جمع نہیں کرایا, ایزی سینٹر میں جمع نہیں کرایا, شکر کرو. اگلی نسل والا کرائے گا, اس کا بچہ کرائے گا اس کو, یہ لکھ لیں آپ مجھ سے. بھائی آپ کے بچے تو صرف ابھی بدتمیزی کر رہے ہیں نا, شکر کرو گھر سے نکالا نہیں ہے. آپ کے بچے کا جو بچہ آئے گا نا مارکیٹ میں, تو وہ آپ کے بچے کو وہ ایک اسٹیپ آگے جا چکا ہوگا. وہ مشہور واقعہ ہے نا, ایک آدمی نے اپنے بوڑھے باپ کو جو ہے نا تنگ آ کے پھینکنے کے لیے گیا کچرے میں, کہ اس کو میں پھینک کے آؤں کسی طرح. تو جب پھینکنے گیا ہے تو وہ اس بوڑھے باپ نے بولا بیٹا تھوڑا آگے پھینک, میں نے تیرے دادا کو وہاں پھینکا تھا. تو یہی ہوتا ہے مکافات عمل, مکافات عمل ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کم عمری میں شادی کیا کرو نا, اس سے بچے جلدی پیدا ہوں گے. پھر اپنے بچوں کے سامنے اپنے باپ کی خدمت کرو, ان کو دکھاؤ ایسی خدمت ہوتی ہے, یہ بیانات سے نہیں ہوتا. آپ پریکٹیکلی اپنے باپ کی, اپنے دادا کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کریں. دادا ہاتھ اٹھائے تو آرام سے مار کھا لیں, دادا چیخے چلائے مسکرا کے برداشت کر لیں. اس سے بچہ سیکھتا ہے کہ بھائی اس طرح چلا جاتا ہے, باپ دادا کے سامنے آواز نہیں اٹھائی جاتی. تو پھر بچہ جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے تو بچہ اپنے اولاد کے سامنے آپ کا یہ احترام کرے گا. شادیاں کمبخت اتنی دیر سے کر رہے ہیں, دادا بننے سے پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں. یہ سارا عذاب ہمارے پتہ نہیں کس نے مسلط کر دیا, ہمارے نظام کو خراب کر دیا, پورے سیٹ اپ کو خراب کر دیا. تمیز ہے ہی نہیں. اردو ختم ہو رہی ہے بھائی, جو تمیز کی زبان تھی. انگلش میں تھوڑی تمیز ہے یار, تمیز تو اردو میں. انگلش میں بڑے کو کیا کہتے ہیں, بولو نا, اتنی تو انگلش آنی چاہیے یار. میں انگلش کے خلاف نہیں ہوں, انگلش تو بین الاقوامی زبان ہے, سب کو سیکھنی چاہیے, لیکن اردو کسی رشتہ نہ چھوڑو نا. دیکھو جو گورے ہیں, جرمن کے, فرانس کے, ناروے کے, وہ بھی انگلش سیکھتے ہیں مگر اپنی زبان چھوڑتے نہیں ہیں. وہ انگلش کو دوسرے درجے میں کہ بھائی بین الاقوامی زبان ہے, دنیا میں ہر جگہ کام آئے گی, اپنی زبان. تو ہمارا کلچر تو اردو میں ہے بھائی, تہذیب اردو میں ہے. تو بڑے سے کو کیسے انگلش میں کیا بولتے ہیں, یو. ارے ایلڈر تو بولتے ہیں, جب خطاب کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں, یو. دادا کو کیا بولیں گے, یو. کوئی ادب ہے, بولو نا بھائی, سارے یو. اردو میں چھوٹا ہے تو, اوے تو کیا کر رہا ہے, اوے تھوڑا سا احترام دینا ہے تم, اس سے درجے کا پتہ چلتا ہے. تم بیگم تم کیا کر رہی ہو, تھوڑا احترام دو تمیز سے. اور آپ, یہ اور زیادہ احترام. دیکھو کوئی چیز دینی ہو, اس کے اردو میں مختلف طریقے. اردو تہذیب کی زبان ہے, ہمیں گریوی میں ملی ہے اردو زبان, اس کا اللہ کا شکر ادا کرو, ایسی پیاری زبان مل گئی. اس میں عربی اور فارسی جو ہے نا, بڑی بڑی زبانوں کا ملاپ ہے یہ. تو دونوں زبانوں کا حسن اردو میں, عربی کا حسن بھی اور فارسی کا, بہت بلیغ زبان ہے اردو. کل ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے مجھے ایک حوالہ دیا انگریز کا. میں نے کہا وہ کتاب اور صفحہ نمبر میں کسی وقت لوگوں کو بتاؤں گا. اس انگریز نے لکھا ہے کہ انگلش بین الاقوامی زبان ہے مگر انگلش میں اظہار معافی ضمیر پوری طرح ممکن نہیں. یہ انگریز نے لکھا ہے. تو وہ جو مجھے بتا رہے تھے نا انگریز کے حوالے سے, انہوں نے ایک شعر پڑھا اردو کا, تو انہوں نے بتایا کہ اردو شاعری ایسی ہے کہ جس کا انگلش میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ یعنی وہ آپ اپنے جذبات کو زبان پہ نقل کر ہی نہیں سکتے. عربی تو پھر اس سے بھی آگے ہے. مثلاً ایک مثال دیتا ہوں میں, محبوبہ کی زلفیں, یہ ہوتا ہے نا شاعری میں, محبوبہ کی زلفوں کی چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہوں, اس کو انگلش میں کیا کہو گے, ان دا ہیئر آف محبوبہ. تو واٹ لگ گئی نا شعر کی, ہے بھائی. ابے بھائی اردو میں بال ایک کا کانسیپٹ ایک الگ ہے, بال, محبوبہ کے لمبے بال, لیکن جب زلف بولو گے تو یہ کچھ اور معنی دے گا.
زلفوں کی چھاؤں گھنی، جو شاعر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا گھنی چھاؤں، تو یہ اردو میں، کیونکہ اردو کبھی عربی سے لفظ ادھار لیتی ہے، کبھی فارسی سے، کبھی ٹرکش سے، جو لفظ اس کو جہاں سوٹیبل لگتا ہے اردو ادھار لے کے لگا دیتی ہے. یہ اردو کی خاصیت ہے. اردو کے مشاعرے ہوتے ہیں، کبھی انگلش میں مشاعرے سنے؟ ہے ہی نہیں، ادب ہی نہیں ہے. شاعری تو جب ہو جب ادب بھی تو ہو. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر. میں مانتا ہوں کہ انگلش کی بڑی فضیلت ہے، انگلش کو فضیلت ہے، بین الاقوامی زبان ہے، بس پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے بولی جائے گی، سمجھی جائے گی، ترقی انگلش میں ہی کر سکو گے آپ. لیکن تہذیب نہیں ہے بھائی. جو ہماری تہذیب، جو بر صغیر کے مسلمانوں کی، جو بر صغیر کے مسلمان جو ہے نا، وہ تہذیب میں دوسرے دنیا کے مسلمانوں سے ممتاز ہیں. آپ کو اصل کلچر معلوم نہیں ہے یہ تو ختم ہو رہا ہے کلچر. جو تمیز، آداب، بڑوں کا احترام، القابات اردو میں، وہ کسی زبان میں نہیں ملیں گے آپ کو. اب دیکھو میں ایک مثال دے رہا تھا، آپ نے کسی کو کوئی چیز دینی ہے، چھوٹا سا آدمی ہے کوئی، ادھر لے، اور ہمارے پاس پنجابی بھی ہے بالکل ہی. ہم نے اگر اس کو اس کی اوقات یاد دلانی ہے تو پنجابی کے الفاظ بھی ہم ادھار لے لیتے ہیں. لے پڑھ کہتے ہیں نا، یہ ہم اس کو اس کی اوقات بتا رہے ہوتے ہیں. انگلش میں کیا کہیں گے بھائی؟ ٹیک، پلیز لگا دیں گے، پلیز ٹیک دس. بس ٹیک کے آگے کچھ بھی نہیں. چھوٹے کو بھی ٹیک دس، بڑا بھی ٹیک، اور پلیز کو 3 سے ضرب دے دے گا، پلیز 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 یوں کر لے گا. اردو میں کیا ہے؟ پنجابی سے بھی ادھار لے لو ایک لفظ، لے پڑھ اور نکل، پھٹا کھا، ٹھیک ہے نا، لے. اور تھوڑا سا آپ کہتے ہو یار اتنی بے اکرامی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو آپ نے کہہ دیا لے. تھوڑا اور عزت دینا چاہ لے لو، اور عزت دینا چاہ رہے ہیں لے لیں، اور عزت لے لیجئے، اور عزت لے لیجئے گا. اور اس میں عزت کے ساتھ محبت کا تڑکا بھی، 2 ٹماٹر محبت کے بھی ڈالنے ہیں، تو لے لیجئے نا. خدا کی قسم اگر وہ کریلے کا جوس بھی ہوگا نا تو لے لے گا کہ یار اس کریلے کی کڑواہٹ آپ کے لے لیجئے نا نے. کبھی کہتے ہیں نا آئیے نا کر. میاں بیوی اسی اسٹائل میں بات نہیں کرتے، باقی ہر آدمی آج کل اسی اسٹائل میں بات کر رہا ہے. وہ میں اکثر اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بہاری فیملی ہے یہاں، تو ان کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. ان کے گھر میں گیا، ان کا میاں بیوی کو جھگڑا چل رہا تھا نا. یہ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنا ہے، بات آ گئی ہے اردو کی فضیلت پر تو سنا دیتا ہوں. تو وہ نا لڑنے لگے نا میرے سامنے. تو وہ شوہر، وہ پرانے انڈیا کے ہندوستانی، جو اصل اردو ان کی، بہاری تو ہیں لیکن بہرحال اصل تو وہیں سے اردو بچپن سے ان کے گھر میں بولی جا رہی ہے بہت پہلے سے. تو بیگم کو میرے سامنے کہہ رہے ہیں آپ خاموش ہو جائیے، ڈانٹ کے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیے. پھر وہ درمیان میں بول پڑتی، ہم نے کہا نا کہ آپ خاموش ہو جائیے. میں نے کہا یار کیا اسٹائل ہے یار. انگلش میں شٹ اپ، انگلش میں یہ بولے گا نا، او یو شٹ اپ، اور پھر 1-2 شٹ مٹ بھی لگا دے گا، اللہ معاف فرمائے. تو میں نے مجھے دل چاہ رہا تھا یہ لڑیں. میں نے کہا ایسے تمیز سے لڑ رہے ہیں یار، مزہ آ رہا ہے. او آپ خاموش، بیگم ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیے. یہ اردو تھی ہمارے گھروں میں پہلے، اسکولوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. القاب کیسے ہوتے تھے؟ اب تو وہ القاب ہی عجیب سے ہو گئے، نور چشمی لوگ کر رہے ہوتے. یہ چشمہ کہاں سے آ گیا اس میں یار؟ بیٹی کو خط لکھنے کا الگ طریقہ تھا. بہشتی زیور ہے نا پرانی والی، آپ اس میں دیکھیں بیٹی کو کیسے خط لکھا جاتا ہے اور بیٹے کو کیسے خط لکھا جاتا ہے، باپ کو کیسے القابات لگائے جاتے ہیں. باپ سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے، بیٹی سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے، بہن سے بات کرنے کا طریقہ. بہن کے لیے لفظ بہن ہے، لیکن جب آپ خط لکھیں گے یا کسی سے تعارف کروائیں گے ہمشیرہ صاحبہ، بیوی ایک سادہ سا لفظ ہے. لیکن جب اپنی بیگم کو عزت دیں گے، اہلیہ، میری اہلیہ ہے یہ. انگلش میں وائف، ہر جگہ کیا چل رہا ہے؟ بہن الگ ہے، ہمشیرہ کا معنی اس میں آپ نے عزت کا تڑکا لگا دیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور بیوی کا بھائی ہے سالہ، کیوں ہے وہ کم سالہ. جو جیسا ہونا چاہیے ویسے ہی نام رکھا نا. لیکن اگر آپ عزت دینا چاہتے ہیں اس کو، برادر نسبتی، کتنا اچھا نام ہے.
تو اتنی خوبصورت زبان ہے بھائی, اس کا بیڑا غرق. جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, کہاں سے کہاں چلی گئی. تو غیرت محرت زیادہ تر لوگوں میں, سب کو میں نہیں برا کہہ رہا بھائی, کہیں آپ کسی خاص شخص پہ نہ لے کے جائیں. شخصیات تو اس لیے بھی خلاف نہیں کرتے کہ آج برا ہے تو ہو سکتا ہے کل توبہ کر لے, اس لیے ہم کبھی شخصیت کا نام لے کے نہیں برا کہتے, کیونکہ اگر کوئی برا ہے بھی تو کل توبہ بھی کر سکتا ہے وہ. لیکن بہرحال اوور آل معاملہ اتنا اچھا ہے نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. تو اپنے گھروں کی خود حفاظت کرو. تو میں جلدی سے مثال کے وہ بات ختم کروں, تو وہ درخت کی میں مثال دے رہا تھا. تو مسلمان بھی ترقی کرتا ہے, وہ باڈی بلڈنگ بھی جم بھی جاتا ہے, وہ سوئمنگ بھی کرتا ہے, وہ پیسہ بھی کماتا ہے, وہ ادارے بھی کھولتا ہے, وہ اسپتال بھی بناتا ہے, وہ میڈیکل سائنس میں بھی. لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آخرت. اس آخرت کو سامنے رکھ کے ویژن بناتا ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ, دیکھو آپ دواؤں کی کمپنی بناؤ گے تو اس میں ہوگا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیسہ کما رہا ہوں میں. تو جب اللہ کو راضی کرنا ہے تو ڈاکٹر کو رشوت دو گے؟ بولو بھائی, نہیں دو گے. آپ بولے گا بھائی ڈاکٹر صاحب رشوت نہیں چلے گی, ٹھیک ہے نا, تعارف تو کرواؤ گے. اب دیکھو یہ بھی آپ جاؤ نا کہیں ٹیسٹ کروانے کے لیے کسی بھی لیبارٹری میں, تو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کس ڈاکٹر نے بھیجا. وہ بھائی تمہیں کیا کس ڈاکٹر نے بھیجا, وہ کھانچا کھولا ہوا ہوتا ہے کہ سارے مرغے میرے پاس آنے چاہیے, سارے مرغے میرے پاس, آپ اتنے بھیجو گے تو آپ کا کھانچا. تو وہ بھی عجیب بدماشی چل رہی ہے. تو آخرت سامنے نہیں ہے, تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا تطع المکذبین. یہ جو میں نے سورہ قلم کی آیت فرمایا کہ آخرت کا انکار کرنے والوں کو فالو مت کرو, یہ دنیا پرست لوگ ہیں, یہ صرف پیڑ بھرنے میں لگے ہوئے ہیں. جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے اس کو فالو کرو, اس کی زندگی دیکھو, اس کو تم خرچ کرنے والا پاؤ گے. اس کو کیا پاؤ گے؟ خرچ. وہ خرچ کر کے خوش ہوگا. اور جو آخرت جس کا ایمان نہیں ہے وہ لوگوں کی جیب سے نکال کے خوش ہوگا. جس کا آخرت پر ایمان ہے بوڑھے باپ کو گھر میں رکھ کے خوش ہوگا. کل میں ہمارے کوئٹہ کے ایک پٹھان دوست ہیں, بڑے, میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا, 10 سال ہو گئے باپ قومے میں ہے, وہ اس کی خدمت کر رہے ہیں. تو کل مجھے دوبارہ ملے تو میں نے کہا یار آپ کے والد, کیونکہ میں ان سے 5 بھی نہیں 7-8 سال ہو گئے میرا خیال ہے جب میں نے ان کے والد کو دیکھا تھا. میں نے کہا والد صاحب زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا کیا کنڈیشن ہے؟ کہہ رہے بالکل ویسے ہی ہے, یعنی 6 سال اور ہو گئے, لیکن پیشانی پر ذرا بھی سلوٹ. قومے میں جو گیا ہوا ہو اس کی خدمت آسان ہے, قضائے حاجت بھی بستر پہ, کھانا بھی بستر پہ, ہوش نہیں ہے, پیمپر چینج کرنا, دھونا اس کو بار بار, گندگی صاف کرنا, اور پھر کھانے کا خیال. 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی ابا کے پاس. بیوی بھی خدمت کر رہی ہے, یعنی بچوں کی ماں, بیٹے بھی خدمت کر رہے ہیں. لیکن کبھی میں جب بھی جاتا ہوں پیشانی پر بل نہیں آتا, کہتے ہیں یار شاید اس خدمت کی وجہ سے اللہ بخش دے ہم کو. خوش ہوتے ہیں. بعض دفعہ لوگ مارتے تو نہیں ہیں لیکن اندر سے مصیبت میں ہوتے ہیں, یار یہ مصیبت کیا عذاب بن گیا ڈاکٹر صاحب. لیکن یعنی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں مار دے اس کو ڈاکٹر, ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ کے عذاب سے کہیں عذاب نہ آ جائے. لیکن جو حقیقت میں جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے اس کی پیشانی پہ سلوٹیں نہیں آتی. کہتے ہیں یار اللہ نے جنت کمانے کا موقع دے دیا, اور کیا چاہیے. اور دیکھو زیادہ بچے ہوتے ہیں نا تو یہ بڑھاپے میں فائدہ ہوتا ہے, ایک پر بوجھ نہیں آتا. اب ان کا 2 ہی بچے ہوتے, ایک بیٹی کی رخصت ہو چکی ہوتی, ایک بیٹا, وہ تو بیچارہ 24 گھنٹے کسی کام کا رہتا ہی نہیں نا. بچے بھی ماشاءاللہ پٹھان فیملی ہے, بچے بھی ہیں, کبھی ایک بیٹا, کبھی دوسرا بیٹا, کبھی تیسرا بیٹا, کبھی چوتھا بیٹا, کبھی بیٹی آ جاتی ہے. تو یہ فیملی پلاننگ والے تباہ و برباد کر دیں گے تمہارے کلچر کو. یا آخرت میں ملیں تو صحیح, یہ کہہ رہے ہیں تم دونوں دنیا میں پہلے ملو, صحیح ہے نا. تو ان کے فلسفوں کی میں نے دھجیاں اڑا دی ہیں الحمدللہ. تو بچے سارے خدمت, کل کی بات ہے, جامعۃ الرشید میں ملے تو میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یار یہ ہیں جنتی لوگ. نبی نے کیا فرمایا؟ جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت واجب نہیں کر لی, اس پر اللہ کی لعنت ہو. کیا مطلب؟ اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا ضائع کر دیا بھائی. اب اور کون سا موقع چاہیے تجھے؟ تو کوئی سلوٹیں نہیں. کہہ رہے ہیں بھائی تو یہ وہ لوگ ہیں جو پیسہ بھی کما رہے ہیں, کیوں؟ ابا کی خدمت کریں گے, علاج بھی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں کسی طریقے سے. بیوی بھی نہیں چھوڑتی. آج عورت چھوڑ کے چلی جاتی ہے, میاں کو تھوڑا سا کچھ آڑت رچا ہو گیا نا, ابھی لقوے کا پورا یقین نہیں ہے, ابھی فالج کا پورا یقین, تھوڑا سا آڑت رچا ہو, وہ وفائیں کرنے والی بیویاں بھی ختم. اسی طرح وفا کرنے والے میاں بھی مارکیٹ سے شارٹ. بھائی شادی سے پہلے اچھی طرح دیکھو, لیکن جب ہو گئی کوئی بیماری آ گئی صبر کرو یار, خدمت کرو اس کی.
میں نے اپنے محلے میں ایک بوڑھے بزرگ کو دیکھا, ابھی زندہ ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, 20 سال بیوی کی خدمت کی بستر پہ انہوں نے. ان کی بیوی کو کوئی پیرالائز ہو گئی تھی, 20 سال بھی کم کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم تو بچپن سے ہی سنتے آ رہے تھے کہ یہ آدمی اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے. پیرالائز ہو گئی تھی, 20-30 سال جو ہے نا بیوی کو کھلا رہے ہیں, اس کی قضائے حاجت اور یہ سب. بیٹیاں نہیں ہوں گی یا کوئی مسئلہ ہوگا, مجھے ابھی پوری طرح یاد نہیں ہے, لیکن کبھی ہم نے پیشانی پہ بل نہیں دیکھا. یار مفتی صاحب مصیبت میں پڑتا, مجھے تو استخارے میں بھی نہ آیا تھا, پھر بھی ہم نے کر لی, اب کیا کریں, ایک عذاب میں پڑ گئے. یہ ہوتا ہے جب آخرت پر ایمان نہ ہو, تو یہ اسٹائل ہوتا ہے, کیونکہ لائف کو انجوائے کرنا ہے نا. جب انجوائے کرنا ہے تو ہم تو شادی انجوائے کریں, یہ کیا ٹینشن, یہ کیا ٹینشن. یہ نہیں سوچتے کہ یار کل میری بیٹی کے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے. داماد اس کو پکڑا کے چلا جائے کہ یہ لو, تو بوڑھا باپ تو بیچارہ کیا کرے گا, وہ بیٹیاں پالے گا اس عمر میں, ہے بھائی. تو آخرت سامنے ہوتی ہے نا, تو انسان بڑے خاندانی طریقے سے جیتا ہے, خوش ہوتا ہے, یار کوئی بات نہیں, میری قسمت, بیوی کو فالج ہو گیا, خدمت کروں گا بھائی. ایک آدمی کی شادی ہوئی, اس کو بس آخری بات کر رہا ہوں, بیوی پہ جن آتا تھا, میرے پاس آیا, یار میں نے تو, مجھے نہیں پتا تھا اس پہ جن آتا ہے, کہ تو جن آ رہا ہے. میں نے کہا لڑو, میں نے کہا پھڈا کرو. کہہ رہے مجھ پہ نہ آ جائے. میں نے کہا انشاءاللہ گارنٹی ہے تمہارے اوپر جن. میں نے کہا صبر کر لے, صبر, یہ تو عورت کا قصور نہیں ہے نا, جن آ رہا ہے یا چڑیل آ رہی ہے, کیا آ رہا ہے. وہ ایک سلمان گیلانی ایک بڑے زبردست مزاحیہ شاعر ہیں, وہ شعر تو ان کا مجھے یاد نہیں رہا, تو بہت پرانا سنا تھا میں نے شعر. تو کسی نے انہوں نے ایک شعر سنایا کہ پتہ نہیں, میرا دوست نے آ کے مجھ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیوی پہ جن آ گیا ہے. تو کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ خود ہی بھگتے گا. پنگا وہ کیا ہے, پنگا بھی پتہ نہیں جن نے خود ہی لیا. بھائی جن نے خود پنگا لیا ہے, ہم نہیں سنبھال پاتے, تو جن نے خود پنگا لیا خود ہی بھگتے گا وہ. تو خیر وہ کہہ رہے جن آتا ہے. تو الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں, بعض ایسے ان کی بیمار ہے تو وہ علاج کی فکر کرتے ہیں. ایک صاحب نے بتایا میری بیوی پہ جن آتا ہے, پوری رات بیٹھا دم کرتا رہتا ہوں بیٹھ کے میں. تو میں نے کہا بس ثواب ملے گا بھائی, کسی کی بیٹی ہے, یہ بیوی بھی ہے لیکن کسی کی بیٹی بھی ہے, اور اس سے پہلے یہ اللہ کی بندی ہے. خدمت کرو یہ سوچ کے نہیں کہ میری بیوی, بلکہ کیا سوچ کے, اللہ کی بندی. اور باپ اور ماں سے تو رشتہ, تو اللہ کے بندے بھی اور آپ کے باپ ہے بھائی, وہ تو آپ کی ماں ہے. تو جب آخرت پر ایمان ہوتا ہے تو خندہ پیشانی کے ساتھ, ٹھیک ہے انسان کو ٹینشن فطری ہوتی ہے, اس سے ثواب میں کمی نہیں ہوتی, وہ تو نیچر ہے نا, تنگ بھی آتا ہے, پریشان بھی ہوتا ہے, وہ تو نیچر ہے. تو آخرت پر ایمان ہو تو بھائی سارے کام صحیح چلتے ہیں, نہیں ہے تو اللہ کی قسم ہر چیز میں الٹا چلے گا, سکون برباد کرے گا. اور اس لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا, اے نبی یہ آپ کو مجنون, دیوانہ اور اس طرح کے تانے دے رہے ہیں, فلا تطع المکذبین, جو آخرت کا انکار کرے اس کے پیچھے نہیں چلنا, برباد کر دیں گے. یہ تو ہو گیا لبرل لوگوں کی زندگیاں, جا کے دیکھو گھروں کا سکون برباد ہے, اس لیے کہ یہ ان کو فالو کر رہے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. بھائی ان سے چیزیں لو, گاڑی خریدو, موبائل خریدو, وہ دنیا میں ماہر ہیں, لائف اسٹائل ان سے مت لو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.